اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت محترم، آپ جانتے ہیں یہ ماہ مقدس محرم الحرام ہے اور آج اس کی 5 تاریخ ہے. یہ مہینہ ہمیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت، خاص طور پہ سیدنا امام حسین، آپ کے دیگر رفقا جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، ان کی یاد دلاتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ جو پہلا عشرہ ہے، ان میں خاص طور پہ ہمیں اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی شان کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، پھر دین اسلام کے لیے ان کی قربانیاں کتنی ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی اسلام کے لیے کوئی خدمت اسلام کی کرنی چاہیے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم حضرت امام علی مقام اور آپ کے دوسرے بھائی امام حسن اور حسین دونوں کی شان کے اوپر یہ پوری کتاب ہے. یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، بہت پیاری کتاب ہے. اس کے اندر 40 فصلیں ہیں اور 135 حدیث ہیں. 135 حدیث ہیں جن میں شان اہل بیت کو بیان کیا گیا. حسنین کریمین کی شان بھی ہے، مولا علی شیر خدا کی شان بھی ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی شان بھی ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا اللہ نے توفیق دی ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا یہ بیان کرتے رہیں، 10ویں تک کم سے کم یہ سلسلہ چلے. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں جی. سب سے پہلی جو حدیث ہے، جو فصل ہے، اس میں انہوں نے شروع کیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے شہزادوں کا نام حسن و حسین رکھنا، یعنی حضور نے خود اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا. حدیث پاک کیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما ولد حسن سمہ حمزہ، جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو ہم نے اس کا نام حمزہ رکھا کیونکہ حمزہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضور کے چچا جان کا نام ہے. تو حضرت آپ یوں کہیں کہ حضرت علی نے اپنے چچا کے نام پہ رکھا اپنے بیٹے کا نام. تو کہتے ہیں جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو پھر میں نے ان کے یعنی حضرت امام حسین کے چچا جعفر بن ابی طالب کے نام پہ ان کا نام رکھا جعفر. حسین کا نام مولا علی نے رکھا جعفر. کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے مجھے بلایا تو آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں دونوں نام بدل دوں، جو تم نے حسن کا نام رکھا حمزہ میں اس کو بھی بدل دوں، حسین کا نام علی تم نے رکھا جعفر میں اس کو بھی بدل دوں. تو میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے، حضور جیسے آپ مناسب سمجھیں. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فسماہما حسنا و حسینا، تو حضور نے میرے صاحبزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا. یعنی حضور نے فرمایا اس کا نام بڑے کا نام حسن رکھو اور چھوٹے کا حسین رکھو. یہ حدیث مسند امام محمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، المستدرک کے تقریباً 8 کتب حدیث کا یہاں پہ حوالہ ہے. یعنی کم سے کم 8 حدیث کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے. اسی طرح اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا. کیوں رکھا؟ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر. حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر اور اس کا معنی حسن، چھوٹے کا نام شبیر اس کا معنی حسین. تو حضور نے حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام پر اپنے نواسوں کے نام رکھے. تیسری حدیث حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا حضرت ہارون کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر. یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے. اگلی حدیث جو ہے نا یہ جناب یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو وہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور نے نام رکھا خود حسن، بڑے صاحبزادے کا نام حضور نے حسن رکھا.
پھر جب 1 سال کے بعد حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی، پھر سیدہ کائنات اپنے صاحبزادے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو کہتی ہے میں نے حضور سے عرض کی حضور یہ میرا جو چھوٹا ہے نا بیٹا یہ حسن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، حسین حسن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے پھر حسن کے نام سے نام نکال کے حسین رکھا۔ حسن سے حسین بنتا ہے، جس طرح طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، طفل اس سے بنتا ہے طفیل چھوٹا بچہ۔ حسن سے حضور نے نام رکھا حسین، یعنی چھوٹا حسن، آپ یوں کہیں چھوٹا حسن۔ تو یہ حضور نے دونوں صاحبزادوں کے نام رکھے۔ پھر اگلی حدیث میں ہے کہ حضور نے دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا، پھر آپ نے ساتویں دن دونوں کے نام رکھے۔ تو پتہ چلا بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن نام رکھنا یہ حضور کی بڑی پیاری سنت ہے۔ جو اگلی حدیث ہے یہ بھی بڑی ایمان افروز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت فاطمہ کے ہاں جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور ساتھ ہی پوچھا تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے کہا حضور میں نے اس کا نام رکھا حرب، حرب کا معنی جنگجو، جنگ کرنے والا۔ فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی حضور پھر تشریف لائے، پھر آپ نے پوچھا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا؟ مولا علی شیر خدا کہتے میں نے کہا حضور میں نے اس کا نام رکھا حرب، یعنی جنگجو۔ فرمایا نہیں یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو پھر حضور تشریف لائے، پھر آپ نے پوچھا بیٹی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ہم نے دکھایا، پھر آپ نے پوچھا علی نام کیا رکھا؟ میں نے کہا جی حرب۔ فرمایا نہیں اس کا نام رکھو محسن، محسن۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے یہ نام بلا وجہ نہیں رکھے، میں نے اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام پہ اپنے نواسوں کے نام رکھے۔ حضرت ہارون کے 3 بیٹوں کے نام کیا تھے؟ بڑے کا نام شبر، پھر شبیر، اس کے بعد مشبر، اور ان کا معنی بنتا ہے حسن، حسین اور محسن۔ تو حضور نے حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام پر اپنے نواسوں کے نام رکھے۔ یہ ہے جی پہلی فصل۔ جو دوسری فصل ہے اس میں لکھا ہے کہ حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ جنتیوں کے 2 نام ہیں جن کو اللہ نے چھپا کے رکھا تھا، سبحان اللہ، حجاب میں رکھا تھا۔ حضرت مفدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کا نام اللہ نے چھپایا ہوا تھا، حتیٰ کہ جب حضرت حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ کے حبیب نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ تو یہ پہلے نام کسی کے سامنے ظاہر نہیں تھے، یہ پوشیدہ تھے۔ اگلی حدیث حضرت عمران بن سلیمان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، یہ کوئی عام نام نہیں ہے، اہل جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام نہیں تھا، یعنی اسلام سے پہلے کسی نے اپنے بچوں کے نام حسن اور حسین نہیں رکھے۔ تیسری فصل اس کا عنوان ہے کہ حضور نے فرمایا حسنین کریمین میرے 2 بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، آخذ بید الحسن والحسین، حضور نے حضرت امام حسن اور حسین کا ہاتھ حضور نے پکڑا اور آپ نے فرمایا ہازان ابنایا، لوگوں سنو یہ دونوں میرے فرزند ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور اگلی حدیث میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور ایک دن میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا حسن و حسین کہاں ہیں، حسن و حسین کہاں ہیں؟ کہتے میں نے کہا جی مولا علی ان کو لے کر باہر کھیلنے کے لیے ان کو لے کر گئے ہیں۔ تو حضور باہر نکلے کہ میں دیکھوں میرے بچے ٹھیک تو ہیں۔ فرماتے ہیں حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک پانی کے گھاٹ پہ حسن و حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا، دونوں صاحبزادے کھیل رہے تھے، مولا علی بھی وہاں پہ موجود تھے۔
تو آپ نے جب دیکھا کہ دونوں پانی کے چشمے کے پاس کھیل رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھجوریں بھی تھیں، تو حضور نے حضرت مولا علی شیر خدا علی سنو، گرمی شروع ہونے سے پہلے پہلے میرے بیٹوں کو اپنے گھر میں واپس لے آنا۔ ذرا غور فرمائیں حضور کی محبت کتنی تھی۔ حسن اور جناب حسین سیف علی جب دھوپ شروع ہونے سے پہلے پہلے میرے بچوں کو نہلایا ہوگا، اور جب پوری ان کی اہل بیت کے 72 تن اور عزیز و اقارب کے جب وہ لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے اور جب وہ مصائب و علام کا شکار ہوں گے، تو اللہ کا حبیب گنبد خضرا میں حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کیوں جی؟ اگر بچپن میں حضور کو یہ بھی گوارا نہیں کہ دھوپ میں میرے بیٹے رہیں، تو جب میدان کرب و بلا کی تپتی ریت کے اوپر اور خاک کے اوپر اور مٹی کے اوپر اور بھوکے پیاسے حضور کے نواسوں نے جب یہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اور یزیدیوں کوفیوں نے جب ظلم کی انتہا کی ہوگی، حضور کے دل اقدس پہ کتنی پریشانی گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسیب بن نجبہ روایت کرتے ہیں مولا علی سے کہ حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے 7 نجیب اور نقیب عطا کیے۔ نجیب کا معنی اچھے دوست، فرمایا ہر نبی کو اچھے ساتھی عطا کیے، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے رب نے 14 اچھے ساتھی دیے۔ کتنے؟ 14۔ ہر نبی کو 7 دیے اچھے دوست، اچھے ساتھی، فرمایا مجھے اللہ نے 14 دیے۔ حضرت سعید مسیب فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا وہ 14 کون اور آپ کا ساتھی ہوں؟ پھر میرے دونوں بیٹے ہیں، گنتے جائیں آپ، میں یعنی مولا علی، دونوں بیٹے، پھر فرمایا جعفر، یہ جعفر حضور کے، جعفر بن ابی طالب حضور کے چچا زاد یہ بھائی ہیں۔ فرمایا پھر حمزہ، یہ حضور کے سگے چچا ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، حذیفہ، عمار، عبداللہ بن مسعود، یہ 14 بنتے ہیں۔ فرمایا یہ 14 میرے نجیب ہیں، یہ میرے ساتھ۔ اب دیکھیں ان میں حضور نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق کا نام بھی لیا، یہ میرے ساتھی ہیں۔ اب آج کا کوئی بدبخت 100 کارڈ مسلم اٹھے اور کہے جی کہ یہ خلیفہ غاصب تھے، معاذ اللہ، یہ خلیفہ برحق نہیں ہے، مولا علی خلیفہ اول ہیں، وہ خلیفہ بلا فضل ہیں، وہ کتنا جاہل ہے۔ حضور ان کو اپنا ساتھی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم اگلا بھی تھوڑا سا سن لیں کہ حسنین کریمین اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسن حسین، تینوں کو حضور نے جمع کیا اور اپنے کپڑے یعنی اپنی چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے۔ دوسری حدیث میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ جو عیسائی آئے تھے سرکار کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے، مباہلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کھلے میدان میں جا کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہم میں سے حق پہ ہے وہ زندہ رہے اور دوسرے کو تباہ و برباد کر دے۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ، چیلنج کرنا۔ تو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا حضور کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے کہ جی آپ بھی آ جائیں کھلے میدان میں، ہم بھی آتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر آپ ہیں حق پہ تو آپ سلامت رہیں گے، ہم اگر حق پہ نہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ یہ ہے تو پھر کیا ہوا جی؟ جب وہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے تمہارا چیلنج منظور ہے۔ جب عیسائیوں کا وفد آیا تو سرکار جب کھلے میدان میں تشریف لائے تو حدیث پاک کہتی ہے حضور نے مولا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین چاروں کو حضور اپنے ساتھ لے کر گئے، مباہلہ کرنے کے لیے گئے، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جب یہ چاروں مولا علی، سیدہ خاتون جنت، حسنین کریمین اور 5ویں حضور کے ساتھ 5 دن پاک ہیں، جب یہ 5 نورانی ہستیاں
کھلے میدان میں پہنچی اور عیسائیوں نے دیکھا، نورانی چہرے دیکھے. جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا اس نے کہا خبردار ان کے مقابلے میں نہ آنا، ان کا مقابلہ نہ کرنا ورنہ تم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، مبالغہ نہیں کیا. حضور نے فرمایا اگر وہ میرے مقابلے میں آ جاتے، مباہلہ کر لیتے، ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچتا، سب کو اللہ تباہ و برباد فرما. یہ دلیل ہے کہ ہمارے پیارے آقا اور حضور کے اہل بیت حق پر ہیں، تو حضور نے ان کو اہل بیت میں شمار کیا ہے. اسی طرح اگلی حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے اے میرے حبیب کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ 5 ہستیوں کے بارے میں اتری ہے. کتنی؟ 5 ہستیاں، ایک اللہ کے پیارے رسول، دوسرے علی، تیسری فاطمہ اور چوتھے 5ویں حسن و حسین. ان کو پینتن پاک کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت ان 5 ہستیوں کے بارے میں خاص طور پہ اتری. انہی کو اصطلاح میں پنجتن پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے ان 5 ہستیوں کی پاکیزگی کی گواہی قرآن میں دے دی ہے. یہ ہے پینتن پاک. تو لہٰذا پینتن پاک کئی لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کہاں سے نکالی، یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ اصطلاح قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ ہم نے کوئی اپنے پاس یہ اصطلاح ایجاد نہیں کی. تو ذات محترم آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. جی 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 ایک تو بات جناب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا 4 ہستیاں ان کو حضور نے خصوصی طور پہ اپنی اہل بیت میں شمار کیا. لیکن میں نے جمعے کے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا کہ صرف یہی ہستیاں اہل بیت نہیں ہیں، حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، حضور کی تمام ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت ہیں. حضور کے خاندان کے لوگ، خاندان بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، ان میں جو مسلمان تھے، خاص طور پہ حضور کی سگے چچا حضرت عباس اہل بیت ہیں، حضرت حمزہ اہل بیت ہیں، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ اہل بیت ہیں، حضور کے تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. اور اسی طرح حضور کی تمام اولاد پاک، حضور کے صاحبزادے، حضور کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، یہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں. یہ کہنا کہ صرف یہی ہستیاں اہل بیت ہیں، حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، یہ ظلم ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. شاہ صاحب نے جو فرمایا، لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی معاذ اللہ غاصب، عمر فاروق عثمان بھی خلیفہ برحق نہیں ہیں، ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہ تھے. مولا علی تقیہ کر کے خاموش بیٹھے رہے، وہ جانتے تھے کہ خلافت ناحق لوگوں کے پاس جاتی رہی. ان کا ویوز یہ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی دیکھتے رہے کہ خلافت ناحق لوگوں کے پاس جاتی رہی لیکن وہ تقیہ کر کے خاموش بیٹھے. ہم کہتے ہیں ظالموں، اس سے بڑی مولا علی شیر خدا کی گستاخی ہو نہیں سکتی جو حیدر کرار ہو، جس کی ہاتھ کو وہ اپنے ہاتھوں سے قلعہ کموس کو اٹھا کے اس کو فتح کرنے والا ہو. اتنا جس کو حضور خدا کا شیر کہیں، حیدر کرار کہیں، اس کے بارے میں کہنا کہ وہ جانتے تھے کہ خلیفہ برحق نہیں ہیں یہ لوگ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، یہ مولا علی کی شان کے اوپر بھی گستاخی ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب نے جو اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہستیاں آپس میں دشمن ہوتی تو کبھی بھی مولا علی شیر خدا اپنے صاحبزادوں کے نام ان خلفاء کے نام پہ نہ رکھتے. آپ نے اپنے صاحبزادیوں کے نام رکھے، ایک بیٹے کے نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، عثمان. یہ کیوں نام رکھے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ میرے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں. ایک اور بات بھی سن لیجئے، جو لوگ حضرت عمر فاروق کی زبان ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی شان میں، وہ سن لیں کہ مولا علی شیر خدا کی صاحبزادی حضرت عمر کے نکاح میں ہے. یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی ہے لکھا ہوا. ام کلثوم مولا علی شیر خدا کی غیر فاطمی اولاد تھی اور اس کی شادی عمر فاروق سے ہوئی ہے.
تو سیدنا فاروق اعظم رشتے میں مولا علی کے داماد بھی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اعتراض کرنا مولا علی شیر خدا کے اوپر اعتراض بنتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کے داماد کے اوپر اعتراض کرے وہ سسب پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ چاروں خلفاء برحق ہیں، چاروں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم چاروں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ حضور کے تمام صحابہ، حضور کے تمام اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم کسی کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالتے، کسی کی گستاخی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔